السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ باب دجال سے متعلقہ حدیث اور علامات قیامت وغیرہ کا بیان۔ حضرت نواز سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا، پس اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا، یا آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجور کے جھنڈ میں ہے۔ چنانچہ جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر موجود اضطراب کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجور کے جھنڈ میں ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے علاوہ اور چیزوں سے بھی مجھے تمہاری بابت زیادہ شدید اندیشہ ہے۔ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے، میری بجائے اللہ نگران ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح بری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبد العزیٰ بن قطان سے تشبیہ دیتا ہوں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اسے پا لے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، اور وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن جمعے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمام تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ باقی ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیل رہی ہو۔ یہ کنایا ہے تیزی کے ساتھ فساد پھیلانے سے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، اس کے تھان کامل طور پر بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس بات کو رد کر دیں گے، پس وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مالوں ڈنگروں میں ان میں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کے سردار مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا، وہ اس پر تلوار سے وار کرے گا جو اسے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانے پر تیر مارا جاتا ہے۔ پھر اسے بلائے گا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ بس دجال اس حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں بھیج دے گا، چنانچہ وہ آسمان سے مشرق کی جانب سفید مینار پر زرد
رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی باب پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا، چنانچہ آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گی۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت نہیں، چاچے تو میرے بندوں کو طور پر لے جا، ان کی حفاظت فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ اس کا پہلا ٹولہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس عرصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گرے ہوئے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ پس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفتن ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمین پر اتریں گے، اور وہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی، سراند و سخت بدبو سے خالی ہو۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر اللہ کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہے گا، سب کو پہنچے گی، چنانچہ وہ ساری زمین کو دھو دے گی حتیٰ کہ اس کی چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیر لا، بس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کے ان کے بغلوں کے نیچے سے لگے گی، پس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین پر گدھوں کی طرح علانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جمع کریں گے، لہذا انہیں لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ رواہ مسلم۔ یعنی شام اور عراق کے درمیان والا راستہ آسن عین اور سا کے ساتھ آئسن کے معنی سخت ترین فساد ہے۔ شہد کی نر مکھیاں یعنی 2 ٹکڑے، الغرض وہ نشانہ جس کو تیر مارا جائے، یعنی اس طرح تلوار مارے گا جس طرح تیر کو نشانے پر مارتے ہیں۔ المحتاح، یہ دال اور دال دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ زرد رنگ کا کپڑا، لا یدانی طاقت نہیں۔ النعاف، کیڑا، فرسا یعنی فریسن کی جمع ہے۔ مقتول، الزالقۃ، زالام اور کاف پر زبر، چکنی چٹان، اور یہ ذلقہ بھی مروی ہے۔ زا پر پیش لام ساکن اور پھر فا آئینہ، العصابۃ جماعت، الرسل را کے نیچے زیر، دودھ، القح و دہیل جانور، الفعام فا کے نیچے زیر، اس کے بعد حمزہ مدودہ یعنی جماعت، الفخذ من الناس قبیلے سے
کم جماعت یعنی خاندان یا گھرانہ۔ فائدہ اس کی علامت قیامت، خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج و ماجوج کا ظہور اور ان کے مابین ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ دجال کی فتنہ انگیزی، یاجوج و ماجوج کی حشر سمانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور دعاؤں سے ان کے خاتمے کا بیان۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی بابت جو سنا ہے وہ میرے سامنے بیان فرمائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ ہی پانی اور آگ ہوگی، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، لوگ جس کو پانی خیال کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص اس دجال کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں گرے، جس کو وہ آگ خیال کرے، اس لیے وہ میٹھا عمدہ پانی ہوگا۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نکلے گا اور وہ 40 تک رہے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال تک اسی طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، پھر روئے زمین پر جو شخص بھی ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں ذرا برابر بلائی یا ایمان ہوگا وہ اس کی روح قبض کر لے گا، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ کے درمیان بھی گھسا ہوا ہوگا تو وہاں پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، پھر بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جن میں شرانگیزی اور قضائے شہوت کے اعتبار سے پرندوں کی سی پھرتی اور ایک دوسرے کے تعاقب اور خون ریزی میں خون خوار جانوروں کی سی درندگی ہوگی، اور وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی، چنانچہ شیطان ان کے پاس انسانی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا کیا تم بات نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا جس کی وہ تعمیل کریں گے، اس کے باوجود ان کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اور ان کی زندگی عزائش آرام سے گزرے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز سنے گا اپنی گردن اور اس کی طرف جھکا لے گا اور پھر اوپر اٹھائے گا، اور سب سے پہلا شخص جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے عوض کی لپائی درستگی کر رہا ہوگا، پس وہ سور کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش بھیجے گا یا فرمایا کہ نازل فرمائے گا تو گویا کہ وہ شبنم ہے، فوار کی شکل میں بارش ہوگی جس سے انسانی جسم نباتات کی طرح اگائیں گے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے باز پرس ہوگی، پھر کہا جائے گا کہ ان میں سے جہنمیوں کو نکال لو، چنانچہ پوچھا جائے گا کہ کتنوں میں سے کتنے لوگ، ان کو بتلایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، پس یہ دن وہ ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھول دی جائے گی، رواہ مسلم۔ گردن کا کنارہ اس کے معنی ہے کہ وہ گردن کا ایک کنارہ رکھے گا اور اس کے دوسرے کنارے کو بلند کرے گا۔ فائدہ نمبر 1، اس میں پنڈلی کھولی جانے کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں مراد لی ہیں، لیکن ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو تمام مومن مرد اور عورتیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی مٹکے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا، صحیح بخاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح ہوگی، اسے وہ کس طرح کھولے گا، اس کی کیفیت ہم
اس کی کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم جس طرح ہم بلا کیف ولا بلا تشبیہ اس کی آنکھوں کا کان ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے، جس طرح بلا کیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔ احسن البیان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو روندے گا، اس میں داخل ہوگا، اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو صفیں بنائے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ پس دجال مدینے کے قریب شوریلی زمین پر اترے گا تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلوں سے لرز اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینے سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے، پیروی کریں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ رواہ مسلم۔ حضرت فائدہ اصفہان فارس یعنی موجودہ ایران کا ایک شہر ہے، تلسان تو سبز رنگ کی چادر عجم کے مشائخ کا عام لباس ہے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا پناہ لیں گے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے قیامت کے برابر ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا، چنانچہ اسے دجال کے ہتھیار بند پہرے دار ملیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے کہ تیرا کہاں کا ارادہ ہے، تو وہ کہے گا میرا اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ ہے جو نکلا ہے، اور وہ اس کو کہیں گے کہ کیا تو ہمارے رب پر ایمان لاتا ہے، تو وہ کہے گا ہمارے رب میں کوئی تو پوشیدہ نہیں، ہمارے رب میں تو کوئی تو پوشیدگی نہیں کہ ہم کسی اور کو رب بنائیں اور مانیں۔ پس وہ کہیں گے کہ اسے قتل کر دو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ پس وہ اس مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو، یہی وہ دجال ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دجال حکم دے گا کہ اس کو پیٹ کے بل لٹایا جائے اور کہے گا کہ اسے پکڑو اور اس کے سر اور چہرے پر ضربیں لگاؤ، چنانچہ وہ زد و کوب سے اس کی پشت اور پیٹ کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ پھر دجال پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو مسیح کذاب ہے۔ بس اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو آرے سے اس کے سر کے درمیان سے اس کو چیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے 2 الگ الگ ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے کہے گا کہ کھڑا ہو جا، تو وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس کو پھر کہے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تیرے بارے میں میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر کہے گا کہ اے لوگوں، میرے بعد یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کر سکے گا۔ بس دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کے حصے کو تانبا بنا دے گا۔ پھر دجال اس کو قتل کرنے کی کوئی سبیل نہیں پائے گا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کر پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے اسے آگ میں پھینکا ہے، لیکن در حقیقت انجام کے اعتبار سے اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کے نزدیک یہ شخص سب لوگوں سے زیادہ بڑی شہادت والا ہوگا۔ رواہ مسلم اور بخاری نے بھی اسی مفہوم کے بعض روایات بیان کی ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک مومن کی عزمیت اور استقامت اور پھر شہادت کا ذکر ہے جس کا مظاہرہ اس کی طرف سے دجالی فتنے کے مقابلے میں ہوگا۔
نمبر 2، اس میں گردن کے اس حصے کو تانبا بنا دیا جائے گا جو ذکر ہے، جس کو تلوار مار کر انسان کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ سے کوئی بعید نہیں، اور بعض لوگ اسے کنائے پر محمول کرتے ہیں کہ دجال اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ حقیقت پر محلول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، اسی طرح آخر میں دجال کی آگ کو جنت بتلایا گیا۔ یہ یا تو انجام کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آزمائش کا نتیجہ جنت ہے، یا جنت بے معنی امن و سکون کے مومن اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے آگ میں بھی امن و سکون محسوس کرے گا، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ آگ اس کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوال میں نے کیے اتنے کسی نے نہیں کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو بچا لینا اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس اگرچہ گمراہ کرنے کے بڑے وسائل ہوں گے، لیکن اہل ایمان کو اس کے شر سے بچانا اللہ کے لیے مشکل نہیں، بے شک اللہ سبحانہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو کانے جھوٹے دجال سے ضرور ڈرایا۔ خبردار، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کی بابت ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور اس سے حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت و دوزخ جیسی چیز ہوگی، بس جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یعنی جو شخص کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اس کا پیروکار بن جائے گا وہ در حقیقت جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں، یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ بھرا ہوا انگور ہے۔ فائد نمبر 1، دجال اور اس کا فتنہ انگیزی کے بابت جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں یہ صحت اور درجہ استناد کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی، جن کی احسیت و قطعیت پر علماء امت کا اتفاق ہے، اس لیے اس کی بابت کسی قسم کا شک نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی ایسی متواتر احادیث سے ثابت ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے قریب یہ علامات کے یقیناً ظہور پذیر ہوں گی جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دجال یہودی الاصل شخص ہوگا۔ فتنہ پردازی میں ممتاز ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی دجال ہے۔ بہت دجل فریب سے کام لینے والا، اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کی آزمائش کے لیے اسے بعض خرق عادت امور پر قدرت عطا فرمائے گا۔ وہ اہلیت کا مدعی ہوگا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کو حدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ مسیح الدلالہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح الہدیٰ ہے۔ مسیح کے معنی اور اس کے ساتھ سے ملقب کرنے کی وجہ میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کا ممسوح العین ہونا، یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ کے علاوہ روئے زمین پر پھرے گا، اس لیے اسے مسیح کہا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے مسیح کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے تو ان کے جسم پر تیل ملا ہوا تھا، یا اس لیے کہ وہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تھے صحیح ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک مسلمانوں کی یہودی سے جنگ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس جنگ میں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے گا۔ وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو مارو، سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بتلائے گا، اس لیے کہ وہ یہودی کا درخت ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں معروف ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے اندر چاہے قوت گوئی پیدا فرما سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا غلبہ منظور ہوگا تو وہ درخت اور پتھر کو بھی مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے گا، اور وہ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ بول کر تعاون کریں گے۔ تاہم یہ جنگ کب ہوگی؟ جن میں مسلمان سرخرو ہوں گے، اس کی بابت کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ غیب کی خبریں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، آج کل صورتحال بظاہر اس طرح مختلف ہے اور مسلمان کثرت کے باوجود مغلوب اور یہود اقلیت میں ہونے کے باوصف غالب ہیں، لیکن یہ صورتحال عارضی ہے اور یہودیوں کے سرپرست امریکہ وغیرہ کی پیدا کردہ ہے، جو اسلام دشمن اس میں معاون اور دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس حدیث صحیح کی روح سے قیامت سے پہلے یہ حالات یقیناً تبدیل ہوں گے اور مسلمان یہودیوں اور اس کی مغربی اقاؤں پر غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے آدمی قبر پر سے گزرے گا، اس میں لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسا دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں کہے گا، بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یعنی دنیا میں شر و فساد اور مصائب و آلام کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ انسان زندگی پر مرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ فساد عام بھی قیامت کے قریب ہوگا اور پھر انہیں اشرار پر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ اس سے قبل بعض احادیث میں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات خشک ہو کر اسے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس پر لڑائی ہوگی، ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، چنانچہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ فائد نمبر 1، یحسرو کے معنی ہے ینکشف، ظاہر ہو جائے گا، یعنی پانی خشک ہو جائے گا تو اس کے نیچے سے سونے کا وہ خزانہ نکلے گا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہے گا۔ نمبر 2، یہ بھی قیامت سے پہلے ضرور ہوگا، اور جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا تو سلامتی میں وہی لوگ رہیں گے جو دنیاوی حرص و طمع سے پاک ہوں گے اور ان میں سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ مدینے کو بہتر حال میں ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے، اس وقت سوائے وحشی درندوں اور پرندوں کے ادھر کا کوئی رخ نہیں کرے گا۔ آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی مزینہ قبیلے کے 2 چرواہے ہوں گے جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ہانکے ہوئے مدینے کو جا رہے ہوں گے، پس وہ مدینہ کو وحشیوں کا مسکن پائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سنیات الوداع مقام پر پہنچیں گے تو وہ دونوں اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث میں بھی جو پیشن گوئی کی گئی ہے، بعض کے نزدیک یہ وقت پوری ہو گئی ہے۔ جب خلافت مدینہ سے شام اور عراق کی طرف منتقل ہوئی تو حالانکہ مدینہ اس وقت دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر تھا، علماء کے بھی وہاں کثرت تھی اور خوشحالی بھی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، قیامت کے قریب ہی وقوع پذیر ہوگی، کیونکہ اس میں سے جو صورتحال بیان کی گئی ہے وہ ابھی تک نہیں پائی گئی۔ یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لب بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا اور اسے شمار بھی نہیں کرے گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں ایک خلیفہ کے زمانے میں مال و دولت کی فراوانی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کا تعلق آخری زمانہ سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کے مال کا صدقہ لے کر گھومے گا پھرے گا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کرے گا، اور یہ حالت بھی دیکھنے میں آئے گی۔ یہ 40 عورتیں ایک آدمی کی نگرانی اور پناہ میں ہوں گی۔ ایسا مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی دنیاوی خوشحالی اور دولت کی فراوانی کے علاوہ عورتوں کی کثرت کی اطلاع دی گئی ہے۔ عورتوں کی یہ کثرت یا تو جنگوں کی وجہ سے ہوگی جن میں سے مرد کثرت سے لقمہ اجل بنیں گے، یا ویسے ہی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی تو زمین خریدنے والے نے خریدی ہوئی زمین میں سے سونے کا ایک مٹکا پایا، تو اس نے فروخت کرنے والے سے کہا کہ اپنا سونا لے لے، میں نے تو تجھ سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین کے مالک نے کہا، میں نے تو تجھے زمین اور زمین میں موجود ہر چیز فروخت کی تھی۔ چاچے وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے ایک آدمی کے پاس گئے۔ اس شخص نے جس کے پاس وہ فیصلہ کرانے گئے کہا کہ تم دونوں کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی کا باہم نکاح کر دو اور اس پر اس سونے سے خرچ کرو اور جو بچے صدقہ کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، عقار مملوکہ جائیداد کو کہتے ہیں، وہ گھر ہو یا باغ، خالی زمین۔ یہ نمبر 2، یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے افراد کا واقعہ ہے جس میں سے ایک زاہد درا اور شعبے سے اجتناب کی مثالی جذبے کا ذکر ہے، لیکن جہاں تک شریعت اسلامی کا تعلق ہے اس کی روح سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے سودے میں زمین میں دفن کوئی خزانہ شامل نہیں ہوگا۔ اس کی حیثیت الگ ہوگی اگر سابقہ مالک یہ کہے گا کہ یہ دفنیا میرا ہے اور مجھے نکالنا یاد نہیں رہا، تو یہ اسی کا حق ہوگا نہ کہ زمین کی خریدار کا، اور اگر وہ اس دفینے سے لاعلمی ظاہر کرے گا تو قاض کے حکم میں ہوگا کہ جس میں 5واں حصہ بیت المال کا اور باقی زمین کے مالک کا ہوگا۔ نمبر 3، رکاز کا مطلب یعنی زمین سے نکلنے والا دفینہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عورتیں تمہیں دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا، تو دوسری عورت نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ چاچے یہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے بریدہ عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر یہ دونوں باہر نکلی تو حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس چلی گئیں اور انہیں واقعہ بتلایا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے ٹکڑے کر کے اس دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ تو چھوٹی عورت نے کہا کہ ایسا نہ کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، وہ بیٹا دوسری بڑی عورت کا ہے۔ چاچے یہ سن کر آپ نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ حضرت سلمان علیہ السلام کی عطا کردہ فہم و ذکا اور قوت فیصلہ سے کام لے کر کرینہ و حیلہ سے معاملے کی تہ تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے یہ حیلہ حق کی دریافت کے لیے اختیار کیا، نہ حق سے گریز کے لیے۔ اس قسم کے حیلہ شرعی کے جواز میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے برعکس جو حیلے شریعت سے انحراف کے لیے اختیار کیے جائیں وہ نہایت سخت گناہ اور شیوا یہود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مرداس سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، اور یا جو کھجور کے بھوسے کی مانند ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں قیامت کے قریب نیک لوگوں کو اٹھ جانے اور بیکار لوگوں کے باقی رہ جانے کی خبر ہے، جن پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور دریافت کیا کہ تم اہل بدر کو اپنے اندر کیسا شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمانوں میں افضل راوی کہتے ہیں کہ یا اسی قسم کا کوئی کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر کی جنگ میں حاضر ہوئے۔ رواہ البخاری۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، اس کے اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کی پہلی معرکہ آرائی تھی۔ علاوہ ازیں اس میں مسلمانوں کے پاس کافروں کے مقابلے میں افراد کی بھی کمی تھی اور وسائل کی بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے، اور ان فرشتوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ قتال میں حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عام عذاب نازل کرتا ہے تو یہ عذاب اس میں موجود تھا لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر وہ لوگ قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق زندہ کیے جائیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ یہ عذاب عام اس وقت آتا ہے جب کسی قوم میں نافرمانیاں عام ہو جائیں اور نیک لوگ بالکل تھوڑے رہ جائیں، پھر اس عذاب کی لپیٹ میں نیک اور بد دونوں آ جاتے ہیں۔ تاہم قیامت والے دن نیک لوگ تو اپنے ایمان و تقوی کی بدولت عذاب آخرت سے بچ جائیں گے، جبکہ دوسروں کے لیے وہاں مزید عذاب اکبر تیار ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس کا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت میں لیا کرتے تھے، چنانچہ جب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر رکھا گیا تو ہم نے تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آواز کی مانند رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس کا سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس طرح چیخ کے رونے لگا کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے اور بلبلانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، حتیٰ کہ اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جس کو چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے رویا ہے کہ یہ ذکر سنا کرتا تھا جس سے اب وہ محروم ہو گیا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ادراک کی مخصوص قوت رکھی ہے جس کی پوری حقیقت سے ہم آگاہ نہیں، علاوہ ازیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ حضرت ابو صلبہ خصنی پر سوم بن ناصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کئی حدیں مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت مت توڑو، اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھول کے خاموشی اختیار کی ہے، چنانچہ اس کے متعلق بحث کرید نہ کرو۔ یہ حدیث حسن ہے، دارقطنی وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، ہم ان میں ٹڈیاں مکڑیاں کھاتے۔ ایک اور روایت میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ٹڈی اللہ کی ایسی مخلوق ہے جب اللہ چاہتا تو لاکھوں کی تعداد میں ایک دم طوفان کی طرح آ جاتی اور فصلوں کو کھا جاتی۔ یہ ٹڈی حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اپنی موت مرنے والے یعنی مچھلی اور ٹڈی حلال کر دیے گئے ہیں،
نمبر 2، غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، رواہ البخاری و مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو کسی ایک جگہ سے نقصان پہنچے تو اسے محتاط رہنا چاہیے تاکہ بار بار اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی ہے جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قابض ہے اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو عصر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سامان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سامان اتنے اتنے میں لیا تھا، تو وہ دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو، قسم کھانے میں وہ جھوٹا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی خلیفہ وقت سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے، اگر وہ اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اس سے عہد وفا نبھائے، اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت پوری نہ کرے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، مذکورہ تینوں کام کبیرہ گناہ ہیں کیونکہ ان میں سے ایک میں لوگوں پر سختی ہے، دوسرے میں اللہ کے نام پر فریب دہی اور حرام مال کھانے کا ارتکاب ہے، اور تیسرے میں خلیفہ وقت سے اپنی اطاعت وفاداری کے بدلے میں ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اور دنیا حاصل کرنا ہے۔ یہ تینوں کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ محفوظ منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ 40 دن کا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا 40 مہینوں کا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اور انسان کے جسم کی ہر چیز بسیدہ ہو جاتی ہے سوائے دم کی ہڈی کے، اسی ہڈی سے انسان دوبارہ جوڑ کر پیدا کیا جائے گا، پھر دم کی ہڈی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ جب قیامت برپا ہوگی تو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے جس سے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یہ نفخہ اولا ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، یہ دوسرا نفخہ ہے۔ انہیں نفخہ صاعق اور نفخہ البعث کہتے ہیں۔ ان دونوں نفخوں کے درمیان کتنے دنوں، مہینوں یا سالوں کا وقفہ ہوگا، اس کی بابت حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کیونکہ انہیں اس کا علم نہیں تھا، لیکن بعض دوسری روایت میں 40 سال کی صراحت موجود ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انسانوں کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے لیکن انسان کی دم کی ہڈی باقی رہتی ہے۔ یہ کس طرح باقی رہتی ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ہڈی سے انسانی جسم کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ نمبر 3، آسمان کی بارش سے انسانی جسم بھی قیامت والے دن سبزیوں کی طرح زمین سے اگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما لوگوں میں مصروف گفتگو تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر گفتگو فرماتے رہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس دیہاتی نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کا دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو، رواہ البخاری۔ فائدہ، اس میں قرب قیامت کی ایک نہایت اہم علامات بیان کی گئی ہیں کہ دین و دنیا کے معاملات نیک اور اہل تر لوگوں کی بجائے بد
کماش اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور دنیا کی سرداری بھی ان کے حصے میں آئے گی، جو فسق و فجور، بد عملی، بد کرداری میں ممتاز ہوں گے، اور مسند ارشاد اور افطرا پر بھی وہ لوگ فائز ہوں گے جو بے علم، مال و جاہ کے حریص اور زہد و تقوی سے عاری ہوں گے۔ اللہ محفوظنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔